السلام علیکم ناظرین اکرام، انڈین نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں چودھری اکرم کاشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام چوتھا ستون۔ ناظرین اکرام، آج میں بات کروں گا آزاد کشمیر کے اندر جو دوسرے مرحلے کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں چار جو ضلع ہیں پونچھ ہے، اس میں باغ ہے، اس میں پلندری ہے، اس میں ڈسٹرک حویلی ہے۔ چار اضلاع کے جو تقریباً 77 جو ان کی یونین کونسلز ہیں، تو اس کے اندر انتخابات ہوئے اور اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ڈسٹرک حویلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو برتری حاصل ہے۔ ڈسٹرک باغ کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو برتری حاصل ہے۔ پلندری کے اندر بھی پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے، اور جو پونچھ ڈویژن ہے ناظرین کرام اس کے اندر جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو برتری حاصل ہے۔ ناظرین کرام، 400 پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کو احساس قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان سے جو وزارت داخلہ ہے وہاں سے 5000 کے قریب جو ہے پولیس فورسز کو یہاں پر ڈپلوائے کیا گیا، جس میں 4500 کے قریب آزاد کشمیر کی پولیس نے بھی حصہ لیا، اور الحمدللہ سارا جو پروسیس تھا وہ بڑے اچھے انداز سے ہوا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی بھی چونکہ دور دراز کے علاقے ہیں اور رزلٹ آ رہے ہیں، ہوپ فلی کہ 1-2 دن تک یہ ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ دوسرے ناظرین کرام، میں یہاں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو بھی ایک ایڈوائز دینا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ مظفر آباد ڈویژن میں سول سوسائٹی اور وہاں کے جو نوجوان تھے، وہاں کے جو سینئر سٹیزن تھے، انہوں نے بہت اچھے جو ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ وہاں پر بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ الیکشن منعقد کروائے گئے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو اویلیبل 7000 کے قریب پولیس فورسز ہیں ان میں سے 5000 جو پولیس فورسز تھی ان کو وہاں ڈپلوائے کیا گیا اور انہی سے کام چلوایا گیا، اور وہ ایک ایگزامپل انہوں نے سیٹ کی مظفر آباد ڈویژن نے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے پورے ڈویژن نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ بحال رکھنے میں الیکشن کا جو عمل تھا اس میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ادھر کوئی چیز اس طرح کی اگر ہوتی ہے تو اسے ایک غلط میسج جائے گا۔ تو بہرحال فیوچر میں آزاد کشمیر جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ایک انتظام کریں۔ بار بار چونکہ پاکستان سے اگر آپ سیکورٹی فورسز کو بھی بلوائیں گے، اس دفعہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے آخری 2 دنوں کے اندر وہ ارینج کر کے سیکورٹی فورسز وہاں بھجوائیں۔ اپنا ارینجمنٹ کریں۔ اب دیکھیں پنڈی ڈویژن جو ہے جس کو ایک کمشنر لیڈ کر رہا ہے، اور اس کی آبادی آپ دیکھیں 80 لاکھ سے زیادہ ہے، اور مظفر آباد آزاد کشمیر کی کل آبادی 40 لاکھ کے قریب ہے، اور پولیس فورسز ہمارے پاس 7000 ہیں، اور آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ اسلام آباد میں کوئی 12-13-12 ہزار سے زائد جو ہے پولیس اہلکار ہیں، تو مطلب اسلام آباد سے آدھی پولیس ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ریاستی جو حکمران ہیں ان کے لیے فیوچر میں ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اس پر سیریسلی سوچیں۔ تو ناظرین کرام، دوسرا میں بات کروں گا کہ اس الیکشن سے 2 روز قبل مظفر آباد سے پہلے کوالہ کے مقام پر شام کے ٹائم ایک گاڑی کرولا گاڑی جو ہے اس میں سے 6 بوتل شراب کی برآمد ہوئی۔ جو اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے تنویر الیاس کے لیے 2 اشخاص لے کے جا رہے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، اور ایس ایس پی جو یاسین بیگ ہیں مظفر آباد کے، اور ماشاءاللہ بڑے متحرک، بڑے محنتی اور بڑے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، اور پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر تھے، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے تنویر الیاس صاحب کی طرف بہت پریشر ڈالا گیا، لیکن یاسین بیگ صاحب اور آئی جی آزاد کشمیر امیر شیخ صاحب جو ہے بالکل وہ اپنے جو موقف تھا ان کا رول آف لا کا اس کے اوپر قائم رہے۔ تو اس سے ایک بڑا اچھا میسج پولیس فورس کے اندر گیا کہ آپ اگر قانون کی عملداری کے اوپر اگر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کی جو فورس ہے، آپ کے جو ہیڈ ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ریاست کے ایک پرائم منسٹر کے لیے جو ہے اس سے ایک بڑا غلط میسج گیا۔ تو اطلاعات کے مطابق وہ جو شراب کی بوتلیں تھیں وہ کوئی ایک بوتل 50,000 سے زائد جو ہے مالیت کی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک وہ جو خان صاحب کہا کرتے ہیں نا پاکستان میں کہ جناب اویئرنیس بھی لوگوں کو دی کہ ریاست مدینہ، رول آف لا،
تبدیلی، کیا یہی تبدیلی ہے کہ ایک ایس ایس پی جو ہے وہ جب قانون پر عمل کرتا ہے تو اس کو او ایس ٹی کر دیا جاتا ہے؟ پھر چونکہ الیکشن کمیشن کے رولز ہیں، جب وہ الیکشن کمیشن کوئی شیڈول جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی ہوتی ہے، تو اس رول کے تحت پھر جو ایس ایس پی امیر ایس ایس پی یاسین بیگ صاحب تھے تو انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ تو اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان بلدیاتی انتخابات کے میں جو اپنے نمائندے تھے ان کو، اپوزیشن یہ الزامات لگا رہی ہے کہ ان میں انہوں نے پیسوں کی تقسیم کی ہے، اور پھر الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا ہے، اور اپوزیشن اور اپنے جو مخالفین تھے ان کے اوپر بے بنیاد قسم کی الزام تراشی کی گئی ہے۔ ہوپ فلی کہ الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا وہ اس کے اوپر ایکشن لے گا، کیونکہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی حلقے کا دورہ نہیں کر سکتا۔ اب جو دیکھ رہے ہیں سارے اپوزیشن کے لوگ بھی اور سول سوسائٹی بھی کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے اس کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے ایک جج کے برابر ان کا عہدہ ہوتا ہے، تو اب ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں نوٹس لیں۔ تو دوسری وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پریس کانفرنس وغیرہ جو وہ کرتے ہیں اس کے اندر جو ان کی لینگویج ہوتی ہے وہ افسوسناک کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 3 دن پہلے بھی انہوں نے مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس کیا جس میں جی او سی مری کو اپنے نشانے پر رکھا ہے۔ اس سے پہلے دھیر کوٹ میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں وہ تقریباً پونا گھنٹہ انہوں نے مطلب جس طرح کی تقریر کی اور جس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آئیں اس سے کوئی اتنا اچھا میسیج عوام کے اندر نہیں گیا۔ پھر وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا واقعہ جو سامنے آیا اس کے اندر ان کا جو رویہ تھا، لطیف اکبر صاحب کے بارے میں جس طرح کی انہوں نے لینگویج استعمال کی، آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ اس طرح کی لینگویج کسی پرائم منسٹر نے استعمال کی ہے، کیونکہ یہاں ریاست کے اندر ایک بڑا ایک سیاسی رواداری کا ایک ماحول ہوتا تھا اور بڑی عزت اور رسپیکٹ ایک دوسرے کو دی جاتی تھی، کبھی اس طرح کا ماحول اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو ہوپ فلی کہ اب چونکہ اپوزیشن بھی پچھلے دنوں میں تحریک اعتماد کے بارے میں سوچ رہی تھی، تو ہوپ فلی کہ پرائم منسٹر جو ہیں آزاد کشمیر ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اور ان کے جو مشیر ہیں ان کو وہ اچھا مشورہ دیں گے اور وہ مستقبل میں اس طرح کے کوئی ناخوشگوار قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔